ہمارے علاقے کے مشہور و معروف حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے صاحبزاد محترم حضرت مولانا نور الحسن راشد کاندھلوی دامت برکاتہم آپ حضرات سے گفتگو فرمائیں گے اور آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ مولانا کئی کتابوں کے مصنف اور انٹرنیشنل اسکالر کی حیثیت کے مالک ہیں۔ انشاءاللہ چند ہی منٹ میں آپ حضرات کے سامنے روبرو ہوں گے۔ آپ حضرات سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ حضرت مولانا سے استفادہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال عليه الصلاة والسلام: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے نہایت قابل احترام بھائیوں، دینی ساتھیوں اور اس پیغام کے سامعین، آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہم جس دین کے نام لیوا ہیں، ہم جس دین پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں اور ہم جس دین کو اپنا دین کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پسند فرمایا ہے اور اسی کو اپنا آخری دین فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام فرما دیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اب میں اس پر راضی ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم اسی بات کے ماننے والے ہیں، اسی پر کہتے ہیں کہ چلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ تو ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے۔ دوسری بات، دوسرا پہلو، اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو اپنا اس حیثیت سے جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنا الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہیے، کیا ہم جس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ دین ہے، کیا ہم اس پر پوری طرح عمل بھی کر رہے ہیں؟ ہمارا عمل کہاں تک ہے اور ہمارا قول کہاں ہے؟ ہمارا قول اکثر معاملے میں بہت آگے ہے اور ہمارا عمل بہت پیچھے ہے۔ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ میں نے یہ آیت شریفہ پڑھی، حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو بھی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کی آپ نے تعلیم دی، جس کی آپ نے ہدایت فرمائی، جس پر آپ نے عمل کیا اور جس کے لیے لوگوں سے قولاً یا فعلاً یا اشارتاً کہا، اس سب کو پکڑ لو مضبوطی سے، اس سب پر عمل کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس چیز سے روک دیا اور جس چیز سے منع کر دیا اور جس چیز پر پابندی لگا دی، اس سے ہمیں سب کو، آپ کو، تمام مسلمانوں کو رک جانا چاہیے اور ہمیں اس سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لینے چاہیے۔ اب دیکھنا، سوچنا اور غور کرنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ دین جس چیز کا نام ہے اس کے کتنے حصے ہمارے پاس ہیں؟ 100 میں سے ہمیں کتنے نمبر دیے جا سکتے ہیں؟
کیا ہم 100 میں سے 25 نمبر کے لائق بھی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے میں سے اکثر کا حساب تو یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس 5 سے 10 نمبر تک بھی نہیں ہے۔ 90 نمبر جو ہیں ہمارے وہ تو بالکل خالی ہیں۔ اس میں اگر ہمارے امتحان ہو، اس میں اگر ہمارا پرچہ لیا جائے تو اس میں ہمارا سب کے 0 آئیں گے۔ اور دین جو ہے وہ کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ دین یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، ماشاءاللہ پڑھنی چاہیے، فرض ہے۔ ہم نے تسبیحات پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، وہ بھی بہت مبارک ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے لیے بھی سبحان اللہ، وہ بھی بہت مبارک عمل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دین شروع ہوتا ہے، اس کے ساتھ دین ختم نہیں ہوتا۔ دین تو ہر جگہ ہے۔ آپ کی میری جتنی پوری زندگی ہے، ہمارے کرنے کے جتنے کام ہیں، وہ سارے کام جو ہم گھروں میں کرتے ہیں، وہ سب کام جو ہم بازار میں کرتے ہیں، وہ سب کام جو ہم دفتر میں کرتے ہیں، وہ سب کام جو ہم دوستوں میں کرتے ہیں، وہ سب کام جو ہم شادی بیاہ میں کرتے ہیں، اور وہ تمام معاملات اور وہ سب چیزیں جس میں ہمیں زندگی کے کسی موقع پر بھی سامنا ہوتا ہے اور زندگی کے کسی موقع پر بھی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اگر وہ کام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ہدایت کے مطابق ہے تو وہ دین ہے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ بس اسی میں ہمارا امتحان ہے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم نے دین کے بعض ارکان پورے کر لیے تو ہمارا دین مکمل ہو گیا، نہیں۔ دین کے ساتھ 3 چیزیں اور ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو معاشرت، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، باہر والوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت کیسی ہے، آپ دکان کے گاہکوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے آپ کیا کہتے ہیں، جو لوگ آپ کے دوست ہیں ان سے کیسے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی طرح گھروں میں اور تعلقات میں جتنی بھی باتیں پیش آتی ہیں اس میں آپ کس کس بات میں شریعت کو دیکھتے ہیں، اس کی مطابقت کرتے ہیں، اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوں فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ کیوں؟ آدمی کی گھر والوں کے سامنے پوری زندگی ہوتی ہے، اس کے اخلاق عادات بھی ہوتے ہیں، اس کے سامنے کی اور چھپی ہوئی زندگی بھی ہوتی ہے، اس کے شوق بھی ہوتے ہیں، اس کے گناہ بھی ہوتے ہیں، اس کی آمدنی بھی ہوتی ہے، اس کے اور بھی جتنی باتیں ہیں وہ سب گھر والوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ باہر والوں سے آدمی اپنی اکثر باتیں چھپا سکتا ہے اور چھپا لیتا ہے، باہر کی زندگی اتنی نہیں ہوتی۔ باہر کی زندگی سے جو آدمی کا تعلق ہوتا ہے وہ اس درجے کا بڑا اور مضبوط نہیں ہوتا، لیکن باہر گھر کی زندگی میں آدمی کوئی چیز چھپانے میں کامیاب بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور پھر وہیں آدمی کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے، کس طرح کے اس کے اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح کے اس کے اقدامات ہیں، کس طرح کی باتیں ہیں، کس طرح کی لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اس کی جو آمدنی ہے اس کا کیا خرچ ہے، گھر پر کتنا خرچ کرتا ہے، باہر کتنا خرچ کرتا ہے، اس کی آمدنی کی صورت کیا ہے، جائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، یہ سب باتیں گھر والے جانتے ہیں، باہر والے نہیں جانتے۔ تو جب گھر والوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ باہر والوں کے ساتھ 100% ٹھیک ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک قصہ اور آتا ہے جس کو آج کل تو شاید ہم نے سب نے بھلا رکھا ہے، وہ ہمارے پڑوسیوں کا قصہ ہے کہ ہمارے جو لوگ پڑوس میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ کمزور ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ غریب ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ ضرورت مند ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی ہدایت فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ما زال جبرائیل اوصانی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ،
کہ میرے پاس جبرائیل جب بھی آتے ہیں مجھے پڑوسی کے بارے میں کہتے ہیں ان کا خیال رکھو. یہاں تک انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایسا خیال ہو گیا کہ شاید مرنے والے کی جائیداد میں بھی پڑوسیوں کا حصہ ہوگا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، پڑوسی بیمار پڑا ہے، پڑوسی کے گھر میں کسی چیز کا انتظام نہیں ہے، پڑوسی کی بچی بیمار ہے، اس کے لڑکے بے حال ہیں. ہم تو کسی کی خبر نہیں لیتے. جب ہم خبر نہیں لیتے پھر ہمیں اپنے آپ کو مکمل مسلمان کہنے کا کیا حق ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا سب کا خیال رکھیں. جہاں تک ہماری گنجائش ہے، جس قدر ہماری آمدنی ہمیں اجازت دیتی ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کا حق ہم پر سب سے زیادہ بنتا ہے. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بھتیجے بھانجے ہیں، اور جو جتنا قریب کا رشتہ دار ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے. حق کا کیا مطلب؟ حق کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کو اس کو ہر حال میں انجام دینا ہے، آپ خوش ہوں یا ناخوش ہوں. اور بعض مرتبہ اگر آپ کے حالات پوری طرح اس کے حق میں نہیں ہیں تب بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی ضرورت کی انتظام کرنا چاہیے. اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں، میں خود کئی واقعات میرے علم میں ہیں. ابھی ایک پچھلے دنوں واقعات سنا تھا. اس قدر تکلیف کی بات ہے کہ ایک بھائی کے گھر میں شادی ہو رہی اور اس میں کئی ہزار آدمی مدعو ہیں، اور چھوٹے سگے بھائی کے گھر میں ایک اکلوتی بچی بیمار پڑی ہے، اور بھائی کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ جا کے اس کو پوچھ لے. اس کے لیے دوا دارو کرنا تو دور کی بات ہے، جبکہ ایک گلی میں ایک محلے میں رہتے ہیں. اور وہ بھائی جو غریب تھا وہ شرم کی وجہ سے کئی دن تک گھر سے باہر نہیں نکلا. یہ انسانیت نہیں ہے، تو حیوانیت سے بدتر چیز ہے، تو شیطانیت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، ہمیں جو کچھ دیا ہے، اس میں سب سے زیادہ حصہ ہمارے رشتہ داروں کا ہے، پھر غریب غربا کا ہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی وضاحت فرما دی ہے. حضرت نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عمل سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اپنی اپنی پوری زندگیوں سے اس کو کر کے دکھا دیا کہ اس پر کس طرح عمل کیا جاتا ہے. وہاں کا معاملہ تو اور ہے کہ جب صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آتے ہیں، اس وقت نبی علیہ السلام مکے سے آنے والے صحابی اور مدینہ میں رہنے والے انصار دو کے بیچ میں مواخات کراتے ہیں، یعنی انہیں بھائی بھائی بنا دیتے ہیں کہ دیکھو، انصار کو بلایا کہ دیکھو یہ فلاں جو آئے ہیں مکے سے، یہ تمہارے بھائی ہیں. ان میں اور ہمارے میں کیا فرق تھا؟ ایک انصاری کو بلایا، ایک مکے سے آنے والے مہاجر کو بلایا. انصاری سے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا بھائی ہے. وہ سب اپنے ساتھ لے گئے اور اس سے کیا کہتے ہیں، بھائی سنو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی بنایا ہے، اس لیے دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ میرے دیکھو یہ دو گھر ہیں، دونوں گھر دکھا دیے، ان میں سے جون سا گھر تمہیں پسند ہو تم لے لو. اور میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں گا، اس سے تم نکاح کر لو. اور میرے پاس اتنی زمین ہے جس میں کاشت کرتا ہوں، اس میں سے میں آدھی تمہیں دے دوں گا. یہ تھا اسلام کا مزاج، یہ تھا اسلام کا طریقہ جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا. انہوں نے کیا فرمایا صحابی نے جو مہاجر تھے، انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ گھر چاہیے نہ بیوی چاہیے، میں تو کاریگر ہوں، میں لکڑی کا کام جانتا ہوں، تم مجھے بازار لے چلو اور بازار میں جا کے جگہ دکھا دو جہاں لکڑی کا کام ہوتا ہے، جہاں لکڑی کے کاریگر بیٹھتے ہیں، اور میں اپنی روزی خود کما لوں گا. دو باتیں اس سے معلوم ہوئی. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو دوسرے مسلمان سے کتنا تعلق ہونا چاہیے، اس کا کتنا حق ہے. اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہے ساتھ ساتھ
کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرنے لگے اور اس آدمی کے اندر کام کرنے کی ہمت ہے اور وہ خود کر کے کما سکتا ہے تو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس کو دوسرے کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک تو اس بات میں کمی آئی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے عزیزوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے کسی بھی بات کا، یہاں تک کہ سگے ماں باپ کا، اوروں کا تو تذکرہ کیا۔ اور دوسری طرف ادھر بھی بہت زیادہ وہ ہو گئی ہے کہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ مانگتے پھرتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے پیسہ ہمارے پاس آئے، کسی طریقے سے ہماری جمع جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، ہماری پونجی میں اضافہ ہو جائے۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اگر اسلام کا نظام آپ کے ہاں نافذ ہے، اگر آپ لوگوں کو دین کی بات کہہ رہے ہیں تو دین پر عمل کر کے دکھائیے۔ اسلام جو ہے صرف قول کا نام نہیں ہے، قول اور عمل دونوں مل کر تب اسلام مکمل ہوتا ہے۔ اور اسلام میں قرآن نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اے مسلمانوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، یعنی اس میں کوئی پہلو، اس کا کوئی گوشہ، اس کا کوئی عنوان وہ کسی بھی حال میں ہو ایسا نہیں ہے کہ تم اس سے سبق حاصل نہ کر سکو۔ اس کو دیکھو، اس کو اپنے سامنے رکھو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنا یہ ہے کہ ہم جو اسلام کی بات کرتے ہیں ہم نے آدھا ادھورا اسلام لے رکھا۔ بعض بھائی تو اسلام کو مسجد تک سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھ لی تو اسلام کا حق ادا ہو گیا، ایک فرض ادا ہو گیا، اسلام کا حق ادا نہیں ہوا۔ اسلام کا حق جب ادا ہوگا کہ جب آپ پورے اسلام پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ اور اسلام عمل کرنے والے کس پر؟ جمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام چیزیں جو ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے مولا حضرت سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ سب کی سب دین اور سب کا سب عمل اور سب کا سب نمونہ۔ ہر چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جب غربت میں ہیں، جب مکے میں ہیں، جب کفار مکہ کے نرغم میں ہیں، ان کے گھیرے میں ہیں، جب کیا عمل ہے وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے اگر حالات خراب ہیں۔ آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، آپ کو دار ارقم میں گویا کہ نظر بند کر دیا جاتا ہے، اس وقت کا نمونہ بھی ہمارے سامنے۔ اور جب آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو پتھر مارے جاتے ہیں اور فرشتہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم طائف کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ طائف والے سارے پس کر ختم ہو جائیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے دے، جانتی نہیں ہے، اسے سمجھ عطا فرما دے کہ بات کو جان جائے، جب یہ جان جائے گی تو عمل کرے گی۔ اور پھر 3 سال کے بعد یہ ہوا کہ سارے کے سارے مشرف علیہ السلام ہو گئے۔ پھر نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو یہاں کا آپ کا ہر عمل مکے کی طرح لائق عمل ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بہت اہم معاملات پیش آئے ان میں سے کیا ہے؟ ان میں سے ایک بہت بڑا معاملہ فتح مکے کا ہے کہ مکے میں وہ سب لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی 13 سال تک جان توڑ مخالفت کی تھی، آپ کو خدا نخواستہ دنیا سے ختم کر دینے کی کوشش کی، آپ کے پتھر مارے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے اوپر کوڑا ڈالا، آپ کو ہر طرح کی مخالفت کر تکلیف پہنچائی، آپ کو بائیکاٹ کیا، وہ سب خوف زدہ تھے کہ آج نہ جانے کیا ہوگا۔ مکے والے سارے کانپ رہے تھے کہ آج ان کو تسلط حاصل ہوا ہے، آج اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا ہے، آج طاقت ان کے پاس ہے، یہ کیا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو کہا کہ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسا برا معاملہ کیا تھا،
ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور پھر بعد میں بہت تکلیفیں دی تھی اور ہر طرح سے ان کو بالکل ہٹا دینے کی کوشش کی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کی بادشاہت بخشی اور ان کے بھائی خود ان کے پاس گئے سوال کرنے، لیکن انہوں نے ان کو پہچانا نہیں، انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، پھر آخر ہوتے ہوتے ان کو پتہ چلا، پھر وہ سارے کے سارے جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کر آ گئے اور تخت پر بیٹھے اور انہوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا اور ان سے معافی مانگی، تو کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ میں نے تم کو معاف کیا اور تمہارے لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سارے کفار مکہ کھڑے کہ اب یہ آرڈر دیں گے اپنے ساتھیوں کو کہ تلواریں نکال لو میان سے اور یہ مکے والے جتنے ہیں سب کی گردنیں اڑا دو، تو آپ نے کیا کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، اقول کما قال اخی یوسف، میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے، جاؤ ہماری طرف سے تمہارے ذمہ کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ اور آپ نے اس سے پہلے اعلان کر دیا تھا من دخل دار ہے ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو حرم میں چلا جائے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ہتھیار رکھ دے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی وہ زندگی بھی نمونہ ہے، پھر جب آپ نے جنگ کی اور آپ نے جہاد کی وہ زندگی بھی نمونہ ہے، اور جب آپ نے پورے دنیا کے بادشاہوں کو اور گورنروں کو اور رئیسوں کو خطوط لکھے وہ زندگی بھی نمونہ ہے، اور جب آپ نے شرعی احکامات نافذ کیے اور حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا وہ بھی نمونہ ہے، اور اس کے بعد صحابہ کی جس طرح تربیت فرمائی وہ بھی نمونہ ہے، اور جس طرح قرآن کی اشاعت کے لیے صحابہ کو تیار کیا وہ بھی نمونہ ہے۔ نمونہ نبی علیہ السلام کا صرف وہ سنتیں نہیں، معاف فرمائیے میں معذرت چاہتا ہوں جو جن پہ ہم چند عمل کر لیتے ہیں، نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی نمونہ ہے، ان میں کون چیز ایسی ہے جو نمونہ نہیں۔ ہم نے چند چیزوں کو لے لیا، ان کو سمجھتے ہیں کم کامل و مکمل مسلمان ہوگا، ایسا نہیں۔ ہر بات میں دیکھیے آپ نے تجارت کیسے کی، حضرت خدیجہ کے ساتھ تجارت کی تھی، وہ کیا کہتی ہیں؟ جو کہتی ہیں ایسا مالدار، ایسا صحیح حساب رکھنے والا، ایسا صاف آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مکے والے کیا کہتے ہیں؟ الصادق الامین، کہ یہ آدمی بالکل سچا ہے، امانتدار ہے، وہ بھی تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہماری سچائی کہاں گئی؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور ہم نے شاید اس بات کا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ ہم سچ نہیں بولیں گے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ ہم سچ یہ سمجھتے ہیں کہ اب چند باروں کے بارے میں سچ بولنا کافی ہے، نہیں، ہر چیز میں سچ بولنا واجب ہے۔ دین کا معاملہ ہو، مسجد کا معاملہ ہو، کسی تعلیم کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، بیوی بچوں کا معاملہ ہو، زمین جائیداد کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، دکان کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، رشتے بیاہ کا معاملہ ہو، دوستی کا معاملہ ہو، ہر ایک میں سچ بولنا ضروری ہے۔ کون سچ بولتا ہے؟ کتنے آدمی ہیں جو سچ بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مسلمانوں پر زوال ہے، اور یہ حالات زوال مسلمانوں پر نہیں ہے، زوال تو یہ ہم پر ہے، اسلام پر زوال نہیں ہے، چونکہ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں اور منافقت برتتے ہیں، صاف بات ہے۔ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو یہ دن کیوں دیکھنے پڑتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ اب بھی یہ معاملہ اللہ کا شکر ہے ساری دنیا میں ہے کہ لوگ جو بھلے آدمی ہیں ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو سب کا خیال رکھتے ہیں، یہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ بے ایمانی نہیں کرتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ کسی کی زمین نہیں دباتے، یہ کسی کا حق نہیں مارتے، یہ کسی کے ساتھ غلط معاملہ نہیں کرتے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی تھوڑے ہی ہیں،
یہ تو دیوتا ہے، دیوتا اب بھی کہتے ہیں، ہندوستان میں بھی کہتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر ہماری ایک سماج کا، ہمارے عوام کا، ہم سب بھائیوں بہنوں کا زندگی کا رویہ ایسا ہو کہ ہم واقعتاً عمل سے بھی مسلمان ہوں، صرف نماز روزے کو مسلمان نہیں، وہ تو ضروری ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ جو کام ہے اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اس کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کی اصلاح کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور ہم آخرت میں کامیاب ہیں۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ آپ اللہ سے تعلق جوڑیے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا، اللہ سے تعلق جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تعلق میں کوئی دوئی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے میں شرک سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، میں شرک سے سب سے زیادہ دور ہوں۔ ہر کام کو خدا کی رضا کے لیے کیجئے۔ آپ کے پڑوسی کیا کہتے ہیں، آپ کی ملت، اس کی پرواہ نہیں، ان سے برا بننے کی تو ضرورت نہیں، لیکن جو کام کیجئے اسے اپنے دل سے اللہ کے لیے کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ جب رگے گردن سے زیادہ قریب ہے تو اس سے کیا بات چھپے گی؟ آپ بعض مرتبہ اپنی بیوی بچوں سے اپنی بہت ساری باتیں چھپا سکتے ہیں، آپ اپنے بہت سارے جرائم، اپنے بہت سارے گناہ چھپا سکتے ہیں لوگوں سے، لیکن اگر آدمی کے پاس سوچنے والا دل ہے، اگر آدمی کے پاس ضمیر ہے، تو وہ تو ہمیشہ اس وقت چپتا رہے گا، کاٹا چپتا رہے گا کہ میں نے یہ کیا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے نہ یہ چھپتا نہ وہ بات کہی گئی ہے۔ قرآن جو ہے ہمارے لیے کتاب ہدایت کا ہے، جب اسے پڑھیں اور غور کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اور قرآن نے ایک بات بڑی عجیب کہی ہے، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کی تختی ڈال دی ہے، اس کی چپ لگی ہوئی ہے یہاں۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ پہلے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کسی کی کہ یہ بات کیا کہی گئی ہے، اب سمجھ میں آتی ہے۔ آج کے دور میں یہ الیکٹرانکس نے، سائنس نے جو ایجادات کی ہیں اس سے قرآن کے حقائق کھل رہے ہیں۔ ایک ذرا سی چپ جو بعض دفعہ سوئی کے ناکے کے برابر ہوتی ہے، وہ آپ کسی بھی چیز میں ڈال دیجئے، کمپیوٹر میں ڈال دیجئے، فلاں میں ڈال دیجئے، اور وہ آپ کی ہر بات محفوظ کرتی ہے۔ اسی طرح قدرت نے ڈال دی ہے کوئی چیز آپ کے اندر جس کو میں اور آپ نہیں جانتے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ حق تعالیٰ سے کیا ہوگا؟ یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں کہتے، دیکھ ہم یہ تیرے اندر سے چپ نکال رہے ہیں اور ہم اس کو یہاں سامنے اسکرین پر لگا رہے ہیں، اب دیکھو اسکرین پر کیا آ رہا ہے۔ تم نے کیا کیا ہے ساری زندگی، اندھیروں میں، روشنیوں میں، دنوں میں، راتوں میں، ایک ایک عمل سامنے آئے گا اور آدمی اس کو دیکھتا رہے گا اور کہے گا کہ ہاں یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی، یہ تو وہ غلطی ہوئی، لیکن وہاں غلطی کے اعتراف کا موقع نہیں ہوگا۔ غلطی کے اعتراف کا موقع یہاں ہے۔ یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے اور سنت نبی کے مطابق بنائیں ہر چیز میں۔ دیکھیے ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اول تو بات یہ ہے
کہ ذکر ہو، عبادت ہو، تلاوت ہو، یہ تو ساری مقبول جمع جو وہ مالک قبول کر لے۔ کس کی قبول کرتا ہے، کس کی نہیں قبول کرتا ہے، اس میں ہمارا آپ کا تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کہ آپ نے ذکر بھی بہت کیا، تسبیحات بھی بہت پڑھی، خانقاہوں میں بھی گئے، معمولات بھی بہت ہیں، لیکن زندگی کی جو ساری روش ہے اور زندگی کی جو ساری ترتیب ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، تو اس ذکر کا فائدہ کیا؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسا کوئی آدمی کسی سوتی کپڑے میں یا چھلنی میں پانی اکٹھا کرنے کی کوشش کرے، کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ذکر تو بہت سارا ہے لیکن اعمال ہمارے خراب ہیں، لوگوں کے ہماری طرف حقوق ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم بے ایمانی کرتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، ہم کم ناپتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ غلط رویے اختیار کرتے ہیں، بد اخلاقی برتتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر تو نقصان ہی نقصان ہے۔ ہمیں تینوں طرف سے اصلاح کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح، اور عقیدے میں سب سے نازک چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ رائی تو بہت بڑی چیز ہے، سوئی کی نوک بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کا 1000واں حصہ بھی کسی کو شریک مت کرو۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اس زمین پر جو سب سے پہلی بڑی شخصیت ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان سے بڑا، ان سے سچا، ان سے باعمل کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن نبی علیہ السلام ان سے کیا کہتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں، نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق سے کہہ رہے غور کیجئے کہ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم تو کہیں گنتی میں نہیں آتے۔ آپ فرماتے ہیں اتقوا الشرک، اے ابوبکر شرک سے ڈرو۔ کس سے ڈرے؟ ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب تو بڑے موحد ہیں، ہماری توحید میں کہاں کہاں دراڑ آ رہی ہے، اس میں کہاں کہاں سوراخ ہو رہے ہیں، اس کو بھی تو دیکھیے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا الشرک، اے ابو بکر شرک سے ڈرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَخْفَىٰ مِن دَبِيبِ النَّمْلِ، کیونکہ وہ تو بالکل بھوری چیمٹی سے، کالی چیمٹی سے بھی زیادہ خاموش چیز ہے۔ جس طرح چیمٹی پہاڑ پر چڑھ رہی ہو، کسی کو نظر آ جائے گی۔ تو آپ نے ان کو ہدایت کی، تو ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم کیوں اپنا جائزہ نہیں لیتے کہ ہم سے تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا؟ ہم کیوں اپنے خبر نہیں لیتے؟ ہم کتنے کام ایسے کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کو غور کیجئے، حدیث میں دیکھیے، سیرت پاک میں دیکھیے، تو وہ جا کر شرک سے مل جاتے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم ہر طرح کے شرک سے دور رہیں۔ دوسری بات پھر ہماری عبادات کی ہے، فرائض کی ہے، نماز کی، اور پھر روزے کی، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ اس کے بعد پھر ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہماری تجارت ہے، ہمارے اخلاق ہے۔ جب یہ سب چیزیں مکمل ہوں گی تب دین مکمل ہوگا، اور ابھی دین مکمل ہوا ہے۔ یاد رکھیے، ایک تو کسی چیز کا تیار ہونا ہے۔ گھر تیار ہو گیا لیکن اس میں نہ سیمنٹ ہوا ہے، نہ اس میں رنگ روغن ہوا ہے، نہ اس میں کھڑکیاں دروازے لگے ہیں، تو اس گھر کا کوئی فائدہ ہے؟ آدمی گزارا تو کر سکتا ہے لیکن وہ گھر نہیں بنا۔ گھر جب مکمل ہوگا، جو اس میں دروازے ہوں گے، اس میں کھڑکیاں ہوں گی، اس میں روشنی ہوگی، اس میں سارا رنگ روغن ہوگا، وہ رہنے لائق ہوگا۔ اور اس مثال کو آپ ہر جگہ دیکھ لیجیے۔ ایک تو ہے کھانے کا پک جانا، اور پک کر عمدہ ہونا، اور پھر عمدہ ہو کر اس کے اوپر کچھ ڈال دینا، اسے سجا دینا، اس کو سنوار دینا۔ جب یہ کرو گے تو وہ دین میں مزہ آئے گا۔ تو ہمارا جو دین ہے، عام طور پہ میں سب سے نہیں کہتا، ماشاءاللہ بڑے بڑے نیک لوگ ہیں ایسے کہ جن کو دیکھ کر سبق لینا چاہیے، اور لیتے رہتے ہیں الحمدللہ، کہ بہت اعلیٰ درجے کے دین والے۔ لیکن عام لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے چند چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے اور وہیں رک جاتے ہیں۔
ذکر بھی آپ جب کریں جب آپ اللہ کے واحد ہونے کا یقین ہے. اگر دل میں 20 صنم گھسے ہوئے ہیں اور دل میں 20 چیزوں کی تقدیس ہے، اللہ کا نام لے رہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ان سب کو نکالنا پڑے گا دل سے، پھر اللہ کا نام لیجیے، پھر اس کا اثر ہوگا. پھر حلال روزی ہے، پھر اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. پھر اتباع سنت ہے، اس سے اور زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر ہر کام کو خدا کی رضا کے لیے کیجیے تو وہ نور علی نور ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان باتوں کو جاننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین خالص اور دین مکمل عمل کرنے کی اور اس سے تعلق رکھنے کا موقع عطا فرمائے. آپ بھی دعا فرمائیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ